السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج ایک ریلیف ملا ہے، اور یہ بڑا اور فوری ریلیف ہے۔ فوری ریلیف اس لیے ہے کہ اس میں بغیر دوسرے فریق کو سنے ہی اسٹے دے دیا گیا ہے۔ دوسرے فریق شہباز شریف ہیں، جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایز اے پٹیشنر شہباز شریف نے جو ہتک عزت کا کیس فائل کیا تھا، اس معاملے پہ جو پروسیڈ ہو رہا ہے، اس عدالتی کارروائی کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کارروائی آگے بڑھانے سے روک دیا ہے۔ اس فوری ریلیف کی وجہ کیا پیش آئی، کیا وجوہات بیان کی گئی ہیں، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور دوسرا ایک خبر ہے عمران خان کیا پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی، اور وہ فارن فنڈنگ سے حوالے سے کیس پر سماعت کا احوال بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو دونوں موضوعات پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ضرور ہوگی کہ چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ سب سے پہلے بینکنگ کورٹ سے ایک مختصر حوالہ آپ کو عمران خان اور دیگر کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس ہے، اس کا احوال ذرا آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے جو فارن فنڈنگ کا جو معاملہ جو بینکنگ کورٹ میں چل رہا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے سی ایف او سراج احمد اور نجی بینک کے ملازم فیصل قاضی جو ہے وہ اس کیس میں شامل تفتیش ہو گئے ہیں۔ ایف آئی اے کی جانب سے 2 نئے ملزمان کے بعد چالان دوبارہ سے بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بینکنگ کورٹ میں جج عبدالغفور کاکڑ نے اس کیس پر سماعت کی۔ فارن فنڈنگ کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹر واسق ملک پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اس کیس کا جزوی چالان پیش ہو چکا ہے، اب 2 نئے ملزمان جو ہیں وہ شامل تفتیش ہوئے ہیں۔ ضمنی چالان کے بجائے مکمل چالان ہی عدالت میں پیش کروائیں گے۔ جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو اب دوبارہ چالان مکمل کروانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا، تو اس پہ پروسیکیوٹر نے کہا کہ 10 سے 15 دن کا وقت ہمیں مزید لگے گا۔ تو کورٹ نے 5 مارچ تک عمران خان اور دیگر کے خلاف مکمل چالان جمع کروانے کی ہدایت کی ہے۔ ملزم سراج احمد اور فیصل قاضی کی عبوری ضمانت 5 مارچ تک منظور کی گئی ہے، اور اس کیس کو جو ہے وہ ایڈجن کر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان اور شہباز شریف کے خلاف جو ہتک عزت کا جو کیس ہے، جو میں نے آغاز آپ کو بتایا کہ فوری طور کے اوپر عمران خان کو سپریم کورٹ سے ایک ریلیف دیا گیا ہے۔ سن 2017 میں جب عمران خان کو کہا گیا جی کہ آپ یہ پٹیشن لے کے آنی ہے، یہ ان کے وکیل حامد خان جو ہے وہ خود ٹی وی چینلز پہ بعد میں جو ہے وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا، اور پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا، طے ہو چکا تھا جوڈیشری کی طرف سے یہی فیصلہ ہونا۔ یہ وہی فیصلہ کیس ہے جس پہ میاں محمد نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا لائف ٹائم کے لیے۔ تو جب یہ کیس سپریم کورٹ میں بڑا پیک کے اوپر تھا، تو اس وقت عمران خان نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک کرتے ہوئے ایک الزام عائد کیا جی کہ میاں محمد شہباز شریف نے مجھے یہ کیس مجھ سے کہ جی آپ پٹیشن سپریم کورٹ سے واپس لے لیں، ہم آپ کو 10 ارب روپے دے دیں گے۔ تو یہ الزام انہوں نے عائد کیا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہ پیغام پہنچایا گیا ہے جی کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیس سپریم کورٹ سے پاناما کی پٹیشن واپس لے لیں، 10 ارب روپے لے لیں، لیکن میں نے انکار کیا ہے۔ اس معاملے پہ میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ ایک دعویٰ انہوں نے 7 جولائی سن 2017 کو فائل کیا۔ اس پہ عمران خان اپنے وکیل کے ذریعے 9/9/2017 کو پیش ہوئے۔ 7 جولائی 2017 کو دعویٰ دائر ہوتا ہے، اور 9/9/2017 کو عمران خان جو ہے وہ اس میں پیش ہوتے ہیں، جواب داخل کروایا جاتا ہے۔ 1 سال تک مختلف مواقع دیے جاتے ہیں، وارننگ دی جاتی ہیں، لیکن جو ہے وہ عمران خان کی طرف سے کوئی جواب داخل نہیں کروایا جاتا، اور یہ ڈیوریشن ایون بڑھتے بڑھتے 4 سال تک چلا جاتا ہے۔ قانون کہتا ہے جی کہ آپ نے 30 دن تک جو ہے 30 دن کے اندر جو ہے وہ جواب جمع کروانا ہے۔ اچھا، جب یہ ہتک عزت کا دعویٰ دائر ہوا تو عمران خان نے جب اس الزام کی بنیاد کے اوپر دعویٰ دائر ہوا، تو شہباز شریف نے اس الزام کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا، اور پھر لاہور کی سیشن کورٹ میں
جو ہے وہ ٹرائل اس کا جاری ہوا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو جواب جمع کروانے کے لیے جو ہے وہ وقت دیا۔ جب عمران خان بر وقت جواب نہ دے سکے تو پھر تاخیر پر ان کا حق دفاع ختم کر دیا گیا تھا کہ جی آپ ڈیلے ٹیکٹس کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان آئے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور یہ کہا کہ آپ واقعتاً ڈیلے ٹیکٹس کر رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کا حق دفاع ختم کر رہے ہیں۔ تو اس فیصلے کے خلاف پھر عمران خان سپریم کورٹ میں آئے۔ مئی 2025 میں ٹرائل کورٹ کے سامنے شہباز شریف اس وقت پرائم منسٹر تھے، ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ اپنا بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا۔ گواہ عطا تارڑ اور ملک احمد خان پر عمران خان کے جو وکلاء ہیں ان کی جرح مکمل ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بھی جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بھی اکثریتی فیصلے سے عمران خان کا جو حق دفاع ختم کرنے کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا تھا، اور جن ججز نے عمران خان کے حق دفاع کو ختم کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ان ججز میں اکثریتی فیصلہ دینے والوں میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان شامل تھے۔ اکثریتی فیصلے سے جسٹس عائشہ ملک نے اختلاف کیا تھا۔ اکثریتی فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کا جو رویہ ہے یہ دانستہ طور پہ نافرمانی والا ہے اور عدالتی عمل میں انہوں نے تاخیر کی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے اب جو اختلاف کیا ذرا اس پہ چند پوائنٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس پہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے 3 نومبر سن 2022 میں جو عمران خان ایک دھرنا لے کر ایک ریلی لے کر نکلے تھے، اس کے دوران جب ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا اور ہسپتال پہنچے، وہ سارے واقعات انہوں نے پروڈیوس کیے، 7 ٹی وی چینلز اخبارات میں چھپنے۔ جسٹس عائشہ ملک جو ہیں انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان نے تو ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے یہ اس نتیجے پر سپریم کورٹ کا اکثریتی 2 ممبر بینچ پہنچا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان تھے، کہ دانستہ طور کے اوپر عمران خان جو ہیں وہ عدالتی کارروائی سے جان بچانا چاہ رہے ہیں، جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اس لیے جو ہے انہوں نے ڈیلے لیا اور تاخیری حربے استعمال کیے۔ لیکن جسٹس عائشہ ملک جو ہیں انہوں نے 3 نومبر 2022 کے ایک سیاسی ریلی کے دوران عمران خان کے اوپر ہونے والے اٹیک اور پھر ان کی ہسپتال منتقلی کے پورے واقعے کو بیان کیا، اپنے ڈائسینٹ میں اخبارات اور ٹی وی چینلز میں رپورٹ کیا، اس کا بھی ذکر کیا، اور یہ کہا جی کہ ان حقائق کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ عدالتی کارروائی میں التوا جو ہے وہ عمران خان نے مانگا ہے۔ تو اس وقت بھی جسٹس عائشہ ملک جو ہیں انہوں نے یہ ڈائسینٹ کیا تھا۔ تو اب آج کی عدالتی کارروائی کے اوپر آتے ہیں۔ آج ہوا یہ کہ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس ہاشم کاکڑ اور اشتیاق ابراہیم پر مشتمل یہ بینچ تھا، اس نے اس کیس میں شہباز شریف کو نوٹس جاری کیا ہے، ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر حکم امتناع بھی جاری کیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیونکہ ٹرائل کورٹ میں کیس شہادتوں کے اوپر پہنچ چکا ہے تو ٹرائل کورٹ کو پروسیڈنگ سے روک دیا گیا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ہتک عزت کا جو معاملہ ہے یہ 2 فیسز میں کیس، 2 مختلف کیسز چل رہے ہیں، اور دونوں میں عمران خان ہی سپریم کورٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ یہی جو آرڈر شیٹس ہیں اس کا حوالہ عدالتی فیصلے میں سپریم کورٹ نے اکثریت میں دیا کہ عدالتی آرڈر شیٹس جو ہیں اس سے بھی یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ ڈیلے ٹیکٹس کی جا رہی ہیں۔ یہ 2 مختلف کیسز سپریم کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے۔ ایک کیس یہ ہے جی کہ یہ اختیاری سماعت جو ہے وہ سیشن کورٹ کا ہے یا ایڈیشنل سیشن کورٹ کا ہے، اور ابھی تک ایشوز فریم نہیں ہوئے۔ اس معاملے پہ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس علاؤالدین پنور نے اس سے پہلے سماعت کی تھی۔ پہلے جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا تو یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ، جس میں شاہد بلال حسن صاحب موجود تھے، انہوں نے کیس 3 رکنی بینچ کو ریفر کیا تھا۔ 3 رکنی بینچ جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کی سربراہی میں بنا، جس میں جسٹس علاؤالدین پنور، جسٹس اشتیاق ابراہیم تھے۔ انہوں نے شہباز شریف کے وکیل مصطفیٰ رمدے کو نوٹس کیا۔ یہ ایک اور کیس ہے جس میں حق دفاع ختم کرنے کا جو معاملہ ہے، جو ٹرائل کورٹ نے کہ جو ڈیلے ٹیکٹس عمران خان کر رہے ہیں، حق دفاع ان کا ختم کیا۔ پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں معاملہ آیا، ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ حق دفاع ختم کرنے کا جو آرڈر ہے اس کو برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ میں آیا، سپریم کورٹ نے بھی 2 ممبر بینچ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اب مستعفی جج ہو چکے ہیں، ریزائن دے کے چلے گئے تھے 27ویں ترمیم کے بعد، اور
جسٹس امین الدین خان جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اس وقت سربراہ ہیں. تو ان دو ججوں نے اکثریتی فیصلے میں ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے جس نتیجے پر پہنچی کہ حق دفاع ختم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ڈیلے ٹیکٹس کی جا رہی ہے، اس نتیجے کو درست قرار دیا. لیکن عائشہ ملک صاحبہ نے وہاں سے اختلاف کیا تھا کہ جی یہ دانستہ طور کے اوپر یہ نہیں ہوا، بلکہ یہ واقعات ہے جس کے سبب جو ہے وہ ڈیلے ہوا ہے. تو آج وہی جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جنہوں نے ڈیسنٹ کیا تھا، ان کی ہی سربراہی میں یہ بینچ تھا جس پہ کورٹ نے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ہے. ابھی پروسیڈ آگے ہونا ہے، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جلد سماعت کی جائے گی. لیکن دوسرے فریق کو اس ایشو پہ نہیں سنا گیا. یہ مناسب ہوتا کہ پہلے نوٹس کر دیا جاتا. یہی بحث ریزرو سیٹس کیس میں بھی ہم نے دیکھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بینچ تھا، جو پہلی پروسیڈنگ تھی اس پہ اسٹے دے دیا گیا. اس وقت بھی یہی بات سامنے آئی کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ دوسرے فریق کو سن لینا چاہیے تھا. تو یہ وہ کیس ہے جس کے اوپر اب یہ کہا گیا ہے جی کہ اگلی تاریخ جو ہے وہ جلد کیس فکس کیا جائے گا. تو یہ کچھ احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.